جدید دنیا میں فیملی کو کچھ تھریٹس ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بڑے بڑے تھریٹس ہیں فیملی کو، اور فیملی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو بہت تیزی سے مر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اور بہت سارے ریسرچ انالسٹس دنیا میں یہ بات فورسی کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ شاید 2030 تک دنیا میں فیملی جو ہے وہ بہت، مطلب اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں فیملی اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے، فیملی کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، فیملی ایک بس ایسے ہی ایک برائے نام سی ایک چیز رہ گئی ہے. اور آنے والے دنوں میں فیملی بہت سارے معاشروں سے مٹنے اور ختم ہونے جا رہی ہے، یہ آپ محسوس کر رہے ہیں. تو اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت پہلا مسئلہ یہ ہے، جو تھریٹس ہیں فیملی لائف کو وہ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فیملی فارم کرنا یا اپنی فیملی میں رہنا یا اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا، اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اس کی ریزن سے واقف نہیں ہے، اس کو اپنے کسی پرائیورٹی کے اندر اس کو شامل نہیں کیا ہوا. مطلب وہ اپنے لیے اپنی فیوچر کی جس لائف کو وہ امیجن کرتے ہیں، یا اپنی فیوچر کی لائف کو جس طرح ویژولائز کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر فیملی نان ایگزسٹنٹ ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کی بھی کوئی ضرورت ہے، اور ضرورت کیوں ہے. تو وہ ایک بے نیازی اور بے اعتنائی کی سی کیفیت ہے. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنا نہیں چاہتے. آپ سے میں اگر یہ سوال پوچھوں، آپ میں سے کتنے لوگ کسی ایسی لڑکی یا لڑکے سے ملے ہیں جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو شادی کرنی ہی نہیں ہے، شادی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، شادی کیوں کروں، شادی نہیں کروں گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہ تھمز اپ کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے انہوں نے یہ سنا ہے کہ یار لوگ تو اس وقت بہت، یعنی ایسے لوگوں کی تعداد سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے جو شادی کرنے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی تو فضول سی چیز ہے، کیا کرنا شادی کر کے، کیوں، وائی شوڈ آئی میری. یہ اس وقت کا ایک بڑا کرائسس ہے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو فیملی فارم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیچھے سے جو فیملی ان کے والدین اور ان کے گرینڈ پیرنٹس سے چل رہی ہے، اس فیملی سے اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. نہ تو میں خاندان بناؤں گا، نہ میں جو پیچھے سے چل رہا تھا اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھوں گا. لہٰذا وہ جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ فیملی فارم کر رہے ہیں ان کے پاس فیملی لائف کا کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. یعنی میں نے یہ جو 3 مقاصد فیملی کے بتائے ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ فیملی کیوں فارم کر رہے ہیں. وہ آپ ان سے پوچھیں تم فیملی کیوں فارم کر رہے ہو یا تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کیوں رہنا چاہیے، اس کی ان کے پاس کوئی، یعنی ایک ایسی اصولی علمی توجہ، کوئی ایسا اس کے کوئی ریزنز بتائیں. ان کے پاس کوئی ایسی کنونسنگ ریشنلز نہیں ہے. بس ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں لہٰذا کر رہے ہیں. شادی کیوں کر رہے ہو؟ بس عمر ہو گئی، سب نے کہا، امی نے کہا کر لو تو میں نے تو امی کی وجہ سے کر لی، اس وجہ سے کر لی، اس وجہ سے، مطلب کوئی اس کے پیچھے کوئی میننگ فل جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے پیچھے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو کچھ بہت بڑی تعداد میں لوگ فیملی بنانا ہی نہیں چاہتے، اور جو بنا رہے ہیں ان کے پاس فیملی بنانے کا کوئی مقصد، کوئی ویژن، کوئی تصور نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد، جو لوگ پھر فیملی بنا لیتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی فیملی اگلے 5-7 سالوں میں یا 10 سالوں میں وہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، وہ سروائیو نہیں کرتی. تو جو بریک اپس ہیں، جو فیملی کے، آپ نے ایک فیملی بنانے کی کوشش کی لیکن وہ فیملی بڑی جلدی بریک اپ کی طرف چلی گئی. اور یہ کیسز آپ کو پتا ہے کہ فیملی جو بروکن فیملیز کے کیسز، اور آپ کی یہ بھی اگر میں سوال پوچھوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اگر میں یہ پوچھوں ایک سوال کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بروکن فیملیز کے کیسز سے واقف ہیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کا ان کے ذہن میں پوچھوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کاؤنٹ کریں کہ کتنے بروکن فیملیز کے کیسز آپ کے ملنے والے جاننے والوں میں، آپ اس کو کاؤنٹ کریں. دوسرا سوال میں یہ پوچھوں
کہ ایسی فیملیز کو کاؤنٹ کریں جو ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں. آپ ان کے یہاں جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, سب لوگ بالکل بانڈنگ زبردست ہے, بچے میاں بیوی سب ایک دوسرے کو بڑا رسپیکٹ اور ٹرسٹ کرتے ہیں, اور بڑا ایک وننس ہے, فیملی بانڈنگ اور وننس ہے ان کے اندر, اور ایسے بڑی زبردست ماشاء اللہ اور سادہ سی زندگی ہے. بہت پیسہ تو نہیں ہے لیکن خوش ہیں اور مطمئن ہیں. تو اگر میں یہ پوچھوں کہ ایسی تعداد کتنی ہے اور ویسی تعداد کتنی ہے, تو اللہ بس آسانی فرمائے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلا کویسچن پوچھا تھا اس کی تعداد زیادہ نکلے گی, جو دوسرا کویسچن پوچھا ہے اس کی تعداد کم نکلے گی. یعنی ایسے لوگوں کو جن کی فیملی لائف گڑبڑ ہے, ڈسٹرب ہے, ٹوٹ رہی ہے, بروکن ہے, اور ایسے لوگ جن کی لائف بہت اچھی جا رہی ہے. تو ہم ویسے زیادہ اگزامپلز ہمارے سامنے آ چکی ہیں اتنی تیزی سے, اور مطلب ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. ناراض ہونے اور ایک دوسرے کو چھوڑ کے جانے کا جو ریٹ ہے اور ٹینڈنسی ہے وہ بھی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. یہ ایک تیسرا بڑا پرابلم ہے. چوتھا بڑا پرابلم فیملی لائف کے کانٹیکسٹ میں وہ ہے کہ جو فیملی ٹوٹی تو نہیں ہے الحمدللہ, بریک اپ کی طرف تو نہیں گئی ہے, اور ابھی وہ چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے, ان کی جو کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے, ان کا جو میوچولی سیٹسفائنگ کہہ لیجئے ایک سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ نہیں ہے. لوگ خوش نظر نہیں آ رہے, لوگ کسی مجبوری کے تحت, کسی کمپرومائز کے تحت, اور بہت سے کیسز میں جو میں نے ورڈ استعمال کیا تھا, ایک کسی اکنامک انسیکیورٹی نے ان کو جوڑا ہوا ہے. یعنی ان کے پاس اس فیملی کو ختم نہ کرنے یا توڑ یا اس رشتے سے باہر نہ آنے کی سب سے بڑی ریزن کوئی علمی نوعیت کی نہیں ہے, بلکہ ایک فیوچر کی اکنامک وری ہے. یعنی آپ اپنی اس فیملی کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں, آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فیوچر کے اکنامک انسیکیورٹی ہے, لہٰذا ہم اس کو مجبوراً لے کے چل رہے ہیں. مطلب اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی بڑی ریزن نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی علم, تمہاری علمی سطح, تمہارے پاس کوئی سیٹسفائنگ ریشنل نہیں ہے اس کا, اور تم خوش نہیں ہو, اور اس کے اندر تم زندگی ایسا ہے جیسے تم زندگی کو کاٹ رہے ہو, تم زندگی گزار نہیں رہے, تمہارے لیے زندگی انجوائبل نہیں ہے, تمہارے لیے زندگی خوشی کا تجربہ نہیں دے رہی. یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے. تو میں نے یہ 4 کانٹیکسٹ بیان کیے ہیں فیملی لائف کو جو تھریٹس ہیں. پہلا یہ ہے کہ لوگ فیملی سے جڑے رہنا یا فیملی فارم کرنا نہیں چاہتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں, ان کے پاس ایک بامعنی خاندانی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ اگر وہ ایک خاندان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ 5-7 سال کے اندر اندر بہت بڑی تعداد میں وہ خاندان سروائیو نہیں کرتا, بلکہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھی سچویشن وہ ہے کہ وہ اگر نہیں ٹوٹتا تو بھی وہ ایک خوشی اور اطمینان اور ایک بہت اچھا خوشگوار تجربہ دینے میں بہرحال وہ کوئی بہت کامیاب نہیں ہوتا. تو وہ ایک سسکتے ہوئے اور ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. مطلب میرے نزدیک یہ جو کرائسس ہے یہ کووڈ سے بڑا کرائسس ہے, یہ کسی نیوکلیئر وار سے چھوٹا کرائسس نہیں ہے. یہ میرے نزدیک انسانی سوسائٹی کے اندر وہ کرائسس جو فیملی کے جو فیملی کرائسس ہے, جو خاندان کا بحران ہے نا, یہ کرائسس کسی نیوکلیئر وار سے چھوٹا کرائسس نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ کرائسس انسانی معاشروں میں آتا ہے تو یہ جو ارتھ کویکس آتے ہیں, یہ جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں, ان سے بڑا کرائسس ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی ایک خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی کے اندر ایک ڈسٹرب کرنے والے چین ری ایکشن کا آغاز ہوتا ہے. اور جب کوئی فیملی لائف ٹھیک ہوتی ہے الحمدللہ, جب 2 میاں بیوی آپس میں صلح کرتے ہیں تو پوری کائنات میں امن کے امکان میں اضافہ ہوتا ہے. جب 2 میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پوری کائنات کے امن کو خطرات میں سے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک نیا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اتنا اہم ہے. یعنی آپ کی فیملی
پوری کائنات کے امن اور سکون سے آپ کی چھوٹی سی فیملی کا بھی ایک تعلق ہے. جو میں نے شروع میں کہا نا, ہمارے ایک ننھی سی کائنات میں اس ساری ویلیوز کو پریکٹس کر کے دکھا دو جو اپنے باہر کی کائنات میں تم نافذ کرنا چاہتے ہو. اپنی چھوٹی سی, یعنی وہ کائنات جو تمہارے ہاتھوں میں ہے, جس پہ تمہارا اختیار ہے, جو چند لوگوں پر مشتمل ہے, جس کے چپے چپے سے تم واقف ہو, وہاں اس کو تم نافذ کر کے, پریکٹس کر کے, ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاؤ. یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے.